السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شہزاد حسین آپ کا دوست. آج میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں جس میں ہندو اپنے پنڈت یا اس کا نام کیا رکھتے ہیں، یہ لوگ جو مندروں میں بیٹھتے ہیں یا جو جس سے ہمارے مسلمانوں کا عالم ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، اس طرح ان لوگوں نے اپنا کوئی پیشوا بنایا ہوتا ہے، پنڈت اس کو کہتے ہیں یا کچھ بھی، مجھے نہیں معلوم. یہ لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دفن کیسے کرتے ہیں، یہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گا. یہ دیکھیں آپ، اس کے اوپر یہ مختلف قسم کے پتہ نہیں پرفیوم ڈال رہے ہیں یا تیل لگا رہے ہیں کچھ بھی، اور وہ جو اپنا رسم و رواج ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں. یہ باقی بھی میرے خیال میں ان کے ہمراہ جو پہلے سے پنڈت رہے ہیں، مندر میں کام کرتے رہے ہیں، کچھ بھی کرتے رہے ہیں. آخرت کا تو عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے. قبر میں پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا. قبر تو ان کا ہے بھی نہیں بہرحال، لیکن کیا حال ہوگا ان کا. اوپر سے دنیا میں بھی یہ لوگ عذاب دیتے رہتے ہیں ان کو. اب دیکھتے رہیں اب یہ لوگ ان کے ساتھ کیا کر لیں گے. اس کے لیے ایک ٹینک بنایا ہوا ہے، تبوک اور اینٹس ہے، اس کے اندر بھی اینٹیں رکھی گئی ہیں. اس اینٹوں کے اوپر اس کو سیدھا بٹھائیں گے اور بٹھا کے مٹی سے بھریں گے. اس کا چہرہ بھی اوپر ہوگا، باہر ہوگا، اس کے ساتھ بھی یہ کچھ کرتے رہیں گے. اس کو آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. یہ بیچارہ بھی مرتے مرتے سوچ رہا ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ اتنی سی تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمان پیدا کیا ہوا ہے. پھر مسلمانوں میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم جتنی بار بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہوا ہے. خدا نخواستہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا. اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ اوپر سے بھی شاید کنکریٹ کرے گا کہ یہ باہر ہی نہ نکلے. دنیا میں بھی زندگی گندگی میں گزار دیا، اب گندگی میں دفن بھی کر دیا. اتنا کچھ تو عقل بھی مانتا ہے کہ یہ صاف ہے، یہ گندا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. لیکن یہ مذہب جو ہے ہندوؤں کا، یہ لوگ اتنے مطلب کیسے یہ لوگ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اور اتنا کچھ. اللہ ان سب کو ہدایت دے تاکہ یہ لوگ بھی صحیح راستے پر آ جائیں. ویڈیو پوری دیکھیں، اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. آخر تک یہ باکس بند کریں گے، اوپر سے اگر بتی ہوتی ہیں یا کچھ پرفیوم والے دوسری چیزیں جلا کر رکھ دیں گے، ارد گرد چکریں مارتے رہیں گے اور وہ جو کرتے رہتے ہیں سلامیاں کرتے رہیں گے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر مر بھی گیا ہے تو اس کو ایسے رکھنا ہے کہ یہ زندہ ہے اور یہ مرا ہوا نظر نہ آئے.
مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، جتنا بھی، ہر ٹائم۔ نماز تو الحمدللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، نماز کے بعد جو ہے ہم کو لازمی اللہ تعالیٰ کا شکریہ کے طور پر 2-4 رکعت نفل پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کسی نے اپلیکیشن یا درخواست نہیں لکھی تھی کہ ہم کو یا اللہ مسلمان پیدا کر دے یا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، تو اس لیے کوشش کریں کہ اس احسان کے بدلے میں کم از کم انسانیت کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، اپنے رب کا اور اپنے مالک کا، اپنے خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ اگر ہم شکر کرنے کے مواقع ڈھونڈنا شروع کر دینا تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے جسم کے ہر ٹکڑے پر جو ہے صحیح سالم ہے، ہمارے لیے وہ کام کر رہے ہیں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اس ٹکڑے کو پیدا کیا ہے، جیسے ہاتھ ہے، پیر ہیں، آنکھیں ہے، چہرہ ہے، زبان ہے، دانت ہے، دل ہے، گردے ہیں۔ اس ساری نعمتوں کو سوچیں گے نا ہم، تو ہم ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ایکسپلور دا ورلڈ، ہم آپ کو دنیا کے ہر کونے میں کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو لے کے جائے، آپ کو وہ چیزیں دکھائے جو آپ لوگوں نے دیکھی نہیں ہو پہلے۔ ہمارے پیج کو اور یوٹیوب چینل کو ایکسپلور دا ورلڈ وتھ شہزاد حسین کے نام سے اس کو بھی سبسکرائب کرے، اور ہمارے پیج کو ایکسپلور دا ورلڈ کو لازمی لائک اور فالو کرے۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو مختلف قسم کی ویڈیوز دنیا کے، چاہے وہ نیچرل بیوٹی ہیں، چاہے وہ کلچر ہے، چاہے وہ کسی ملک کی ثقافت ہے، کچھ بھی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں تک پہنچائے۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔